بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا سلمان من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي ومن أبغضها فهو في النار. صلوات جل عزیزان گرامی، آج صبح میں اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک دردناک حادثہ پیش آیا. ایک طیارہ جس میں 60 سے زیادہ افراد سوار تھے وہ جاں بحق ہو گئے. میں گزارش گزار ہوں کہ اس پردرد سانحے کی جہاں ایک طرف ہم اپنی جانب سے ایرانی عوام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، التماس گزار ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اظہار ہمدردی کریں تاکہ ہمیں بھی ان کے غم میں برابر کا شریک سمجھا جائے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. پوری دنیا میں ایک ساتھ غم منایا جا رہا ہے شہزادی کونین معصومہ عالمیان
حجت اللہ الحجج ام الائمہ ام ابیہا شجنۃ المصطفیٰ زہرائے مرضیہ بنت پیغمبر زوجہ علی مرتضیٰ مادر قتیل نینوا صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اس المناک شہادت کے موقع پر وقت کے امام فرزند زہرا یوسف زہرا حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی اور پرسہ پیش کرتے ہیں عالم اسلام کی خدمت میں بالعموم، مراجع عظام مومنین ذوی الاحترام کی خدمت میں بالخصوص، عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ عنوان گفتگو ہے حضرت زہرا اور کامیاب زندگی۔ میرا خطاب ہے آپ تمام افراد سے، موجود خواہران سے، ہماری اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے، آپ سب سے۔ ایک خاتون کے 3 روپ ہوا کرتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں بیٹی، دوسرے مرحلے میں یہی خاتون کسی کی زوجہ بنتی ہے، اور پھر تیسرا مرحلہ یہی خاتون کسی کی ماں بنتی ہے۔ اللہ نے عظمت بی بی دو عالم شہزادی کونین کہ ان تینوں مرحلوں میں صدیقہ کبریٰ نے ایسے حیات آفرین نقوش چھوڑے ہیں جو ہم سب کے لیے بہترین مشعل راہ ہیں۔ جب بیٹی ہیں تو باپ کے ساتھ ایسا کردار پیش کیا ہے کہ پیغمبر اعظم اپنی بیٹی کی مہربانی، شفقت، عطوفت کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں فاطمۃ ام ابیہا۔ شوہر نامدار کے ساتھ آپ کا رویہ ایسا، امیر المؤمنین جیسا، اوصاف الہی کا حامل بندے پروردگار، جنگ کی صعوبتوں کو برداشت کر کے اپنے بدن پر 70 زخموں کو لے کر جب علی مرتضیٰ گھر میں آتے تھے، ایک جملہ اپنی بیوی، اپنی زوجہ صدیقہ کونین کو خطاب کر کے فرماتے تھے جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں میری نگاہ فاطمۃ الزہرا پر پڑتی ہے، میں اپنی تمام تر مصیبتوں کو بھول جاتا ہوں۔ اولاد کی ایسی تربیت کی کہ آغوش کے پروردہ امام معصوم بنے، حسن مجتبیٰ، سید الشہداء، اور ایسی بیٹیوں کی تربیت کی، شیر دل بیٹیاں زینب و ام کلثوم جو بعد شہادت حسین ابن علی سید الشہداء کے مشن کو کامیابی کی طرف گامزن کرنے والی تھی۔ اللہ نے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا جو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل جانے قربان جائے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نام لیوا تمام خواتین کنیزان فاطمہ کے لیے بہترین پیغام ہے۔ مشترکہ ازدواجی زندگی کے بعض اصول میں نے بیان کیے تھے، لیکن ابتدائی حسب عادت کچھ باتیں قرآن کے سلسلے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ بی بی فاطمۃ الزہرا نے کیا فرمایا تھا؟ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں، تلاوت و کتاب اللہ، قرآن کریم کتاب خدا بندی کی تلاوت، وَالنَّظَرُ إِلَىٰ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ، پیغمبر اعظم کے چہرے انور کی زیارت، وَالْإِنفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ یہ قرآن
اگر خود اپنی معرفی بیان کرے گا، اپنا تعارف پیش کرے گا، تو اسے پہچاننا ہم سب کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر میں اپنا تعارف خود پیش کروں تو آپ مجھے بآسانی پہچان سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا مرد مومن، بندہ خدا، میرا عزیز دوست، کوئی بزرگ اٹھ کر کے میرا تعارف پیش کرے۔ میں اس بارے میں بہتر جانتا ہوں۔ آپ کا تعارف اگر آپ خود پیش کریں تو ہمارے لیے اسے سمجھنا نہایت آسان، نہایت آسان۔ تو قرآن کریم کو سمجھنا ہے خود قرآن کے ذریعے۔ 10 آیتیں ہیں قرآن کریم میں جس میں پروردگار عالم نے خود قرآن کی معرفی بیان کی ہے، قرآن کو پہچنوایا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے آج صبح مجلس میں چند آیتوں کی جانب اشارہ کیا ہے، نہیں میں دوسری آیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک ایسی آیت کریمہ کہ جس کے لیے بزرگ علماء نے، مفسران قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے کہ خود یہ آیت کریمہ انسان کے لیے خود سازی کے مراحل طے کرنے میں بہترین معاون و مددگار ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خود سازی کرے تو یہ ایک آیت کریمہ انسان کے لیے بہترین معاون و مددگار ہے۔ حوزہ علمیہ کب میں شاگرد امام راحل امام خمینی علیہ الرحمہ آیت اللہ العظمیٰ جوادیہ عمری نے کتاب لکھی ہے قرآن در قرآن، قرآن کریم خود قرآن کی زبانی۔ اور جب قرآن اپنی معرفی بیان کرے گا تو یقیناً ہم قرآن کے معارف سے آشنا ہوں گے، اپنے گھروں کو منور بنائیں گے تلاوت قرآن کے ذریعے۔ ان ظاہری لائٹوں سے ہمارے گھر میں نورانیت پیدا ہونے والی نہیں، اگر رحمت الہی کا نزول چاہیے تو قرآن سے وابستگی شرط ہے، قرآن سے تمسک شرط ہے۔ پروردگار آواز دے رہا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں۔ آپ پاس موبائل ہے، آپ فوراً نکال سکتے ہیں۔ اور ہیں ایسے ممالک جہاں مولوی، ذاکر، خطیب، عالم، فاضل ممبر سے کوئی آیت کریمہ بیان کرتا ہے، فوراً یہ دیکھنے کے لیے حوالہ صحیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، فوراً اس نے اپلیکیشن کھولی، مولوی صاحب کا امتحان لے لیا۔ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی شاید گزارش کی تھی، پھر گزارش کروں گا، یہ ایام عزائے فاطمیہ، اس قسم کے دیگر مناسبات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مولوی بھی آئے گا خدمت کر کے چلا جائے گا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہندوستان کا بڑا نام ہے حکیم امت ڈاکٹر سید قطب صادق صاحب، آپ سب واقف ہیں۔ جب مجھ جیسا ادنا طالب علم ان کے سامنے کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے، ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، کاغذ ہوتا ہے، تو کیا ہم اور آپ اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ پہنچیے حوزہ علمیہ قم، رہبر فرزانہ، رہبر انقلاب کی خدمت میں جب لوگ حاضر ہوتے ہیں، بڑے بڑے مجتہدین، کاغذ اور قلم ہوتا ہے، جو باتیں ان کو سمجھ میں آئیں اسے یادداشت کر لیتے ہیں جو ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ فرمایا ہے معصوم نے العلم وحشی قیدوہ بالکتابہ، علم وحشی جانور کے مانند ہے، اسے قید کر لو کتابت اور تحریر کے ذریعے۔ کل علم لیس فی القرطاس ضاع، ہر وہ علم جو صفحہ قرطاس پر ثبت نہ کیا جائے وہ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ وَكُلُّ سِرٍ جَاوَزَ الْإِثْنَيْنِ شَاعَ، ہر وہ راز جو 2 سے تیسرے تک پہنچے پھر وہ راز نہیں رہ جاتا ہے۔ لہذا میری گزارش بالخصوص اپنے ہم عمر بھائیوں سے، اگر مناسب سمجھیں، نہیں لا سکتے ہیں کاغذ قلم، کم از کم اپنے موبائل میں نوٹ پیڈ آپ کے موجود ہے، آپ اس کے اوپر بعض باتیں لکھ سکتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57، علامہ طباطبائی نے کہا، جو تفسیر المیزان لکھنے والے ہیں، کہ یہ آیت کریمہ انسان کے لیے بہترین موعظہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو موعظہ، نصیحت، واعظ حاصل کرنا چاہے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہو جو حاصل ہی نہ کرنا چاہے، اسے تو ٹائم پاس کرنا ہے، اسے ایک سنت اور ایک رسم پر عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے ہرگز وہ موعظہ اور نصیحت قرار نہیں پا سکتی ہے آیت کریمہ۔ معبود نے آواز دی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ آپ پڑھیے سورہ بقرہ، معبود نے آواز دی اس قرآن کی توصیف بیان کرتے ہوئے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے
صاحبان تقوی کے لیے، یعنی دائرہ ہدایت محدود کر دیا گیا ہے۔ کہیں خطاب کیا مالک نے آواز دی یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لیکن سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں کریم پروردگار آواز دے رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم موعظہ، اے لوگو، اے سلسلہ بشریت سے تعلق رکھنے والے تمام افراد، مذہب کی شرط نہیں، ملک کی قید نہیں، ایمان اور عمل صالح کی قید نہیں، تقوی کی قید نہیں، عام انسان خطاب کر کے مالک آواز دے رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم من ربکم موعظہ، تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے موعظہ بھیجا ہے۔ یہ واضح نصیحت مجھ جیسے ادنا سے طالب علم گنہگار انسان کی واضح نصیحت نہیں ہے، بلکہ کریم پروردگار واضح نصیحت کر رہا ہے، صادق القول خدا ہے۔ اگر دل میں نور ایمان جلوگر ہوگا تو یقیناً یہ واضح نصیحت انسانی قلب پر اثر انداز ہوگی۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے لیے امیر المؤمنین، امیر بیان و سخن، سید العارفین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، مولا فرماتے تجلی اللہ فی کلامہ، خدا اپنے کلام میں متجلی ہوا ہے۔ اسی لیے آپ پڑھیے شاعر مشرق ڈاکٹر سر علامہ اقبال کو، ڈاکٹر اقبال نے کہا جب مجھے خدا سے گفتگو کرنی ہوتی تھی میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ پروردگار کو اگر دیکھنا ہے تو مالک تجلی کرتا ہے خود اپنے کلام یعنی قرآن کریم میں۔ اب آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کروں تاریخ کا کہ کس کے لیے یہ کتاب، یہ قرآن موعظہ ہے۔ پیغمبر اعظم نے اعلان کیا ہے کوئی جو مسجد الحرام میں کعبے کے نزدیک پہنچنے کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرے؟ توجہ کیجیے، کوئی ہے جو سورہ رحمان کی تلاوت کرے؟ سورہ رحمان کون سا سورہ ہے؟ جس طرح ہم اور آپ شہر بمبئی، جسے ممبئی کہا جاتا ہے، عروس البلاد کہتے ہیں، شہروں کی دلہن، قرآن کریم کو جو اللہ کی کتاب ہے اس میں پائے جانے والے سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بی بی زہرا نے چند ایک سوروں کی تلاوت کی خاصیت بیان کی ہے۔ بی بی فرماتی ہے قارئ الحدید وَإِذَا وَقَعَتْ وَالرَّحْمَنِ يُدْعَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَاكِنِ الْفِرْدَوْسِ۔ بی بی فرماتی ہے جو انسان سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا ہے، سورہ حدید کی تلاوت کرنے والا ہے، سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والا ہے، اسے زمین و آسمان میں اہل جنت کا خطاب دے کر پکارا جاتا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو جنتی بنائے تو سورہ رحمان کی تلاوت کرے۔ 30 سے زائد مرتبہ مالک نے اس قرآن میں انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے آواز دی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ پورا سورہ خود موعظہ۔ پیغمبر نے کیا آواز دی؟ کون ہے جو جائے مسجد الحرام اور جانے کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرے؟ جناب عبداللہ ابن مسعود اٹھے، ہمت کی، پہنچے۔ میں نے کہا قرآن موعظہ ہے لیکن کس کے لیے؟ جو موعظہ حاصل کرنا چاہے۔ آپ کے اسی ایک امام بارگاہ سے خدا سلامت رکھے منتظمین کو، محتممین کو، دامے درمے قدمے سخنے کسی بھی اعتبار سے شرکت کرنے والوں کو کہ آپ کے اس ملک ہندوستان کے نامور علماء اس منبر پر آتے ہیں، پنجگانہ نماز با جماعت ہوتی ہے، علی مرتضیٰ کی ولایت کا پرچار ہوتا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات بیان کیے جاتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کی صدائیں گونجتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کتنے ہیں ایسے افراد جن کے دل و دماغ میں یہ باتیں اترتی ہیں؟ جب انسان چاہے گا کہ ان معارف سے، توجہ کہ ان معارف سے اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنے وجود کو بہرہ مند کرے
کرے تب یہ معرفت عطا ہونے والی ہے مالک کی جانب سے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں جاؤں گا قرآن کریم کے سورہ رحمان کی تلاوت کروں گا۔ پہنچے خانہ کعبہ کے نزدیک، سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن ابو جہل جسے موعظہ قبول نہیں تھا وہ آتا ہے، روایت کا فقرہ ہے، زوردار تماچا لگاتا ہے، ایسا تماچا لگایا کہ کان کا پردہ پھٹ گیا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود واپس آتے ہیں نبی کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے نبی خدا، ہیں ایسے افراد جنہیں موعظہ قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ موعظہ کس کے لیے ہے؟ جو اس قرآن کے نورانی کلمات سے اپنے قلب کو منور کرنا چاہتا ہے۔ ایک صلوات دیجئے گا بر محمد و آل۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ابو جہل حالت کفر پر مرا، واصل جہنم ہو گیا۔ عزیزان گرامی اور ایک روایت پیش کروں، جناب اسعد ابن زرارہ آتے ہیں مکے کس کے لیے؟ حج کی انجام دہی کے لیے۔ اگر انسان کا دل پاکیزہ ہو تو جب اس کے سامنے معرفت قرآن و اہل بیت اور معرفت خداوندی کا تذکرہ ہوگا تو یقیناً اثر انداز ہوگی باتیں۔ نہ جانے کتنے ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے جو ایک جملے سے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر لیا کرتے ہیں۔ اسعد ابن زرارہ آتے ہیں حج کی انجام دہی کے لیے۔ ان کا ایک دوست ہے، میں نے کل مجلس میں اور مصائب کے دوران ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ سچا دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں مشکلات میں آپ کا بہترین یاور معین و مددگار بن جائے۔ اور یہی وجہ ہے امیر المؤمنین نہج البلاغہ جیسی عظیم الشان کتاب میں، جس کے لیے جناب سرور نواب سرور لکھنوی نے کہا شاعر تھے، مقرر تھے نبی سے پہلے، تھیں اور زبان عربی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے فرمایا بہترین دوست یہ قرآن، یہ اللہ کی کتاب، یہ انیس تنہائی انسان کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ اور ہم اور آپ جن دوستیوں پر ناز کرتے ہیں، کل قیامت کے دن مالک کے حضور احساس ندامت کریں گے، آواز دیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اگر دوستی کرنی ہے تو قرآن سے دوستی کرنی، بہترین دوست۔ اسعد ابن زرارہ کا دوست ہے مکے میں، نبی کے خلاف اس نے پروپگنڈا کیا اور کہتا دیکھو تم اگر حج کے لیے آئے ہو، دیکھیے حج اسلام کے پہلے بھی تھا، لیکن اسلام نے مکمل نظام پیش کیا ہے جو اس میں نواقص تھے ان کو برطرف کیا ہے۔ اسلام سے قبل جو حج انجام دیا جاتا تھا عریانیت تھی، طواف کے دوران احرام نہیں تھا، لیکن جب مذہب اسلام آیا ہے تو طواف کرنا ہے تو احرام کے ہمراہ۔ کہا ہے ایسا انسان جو ساحر ہے، جو مجنون ہے، جو کچھ نبی کو کہہ سکتا تھا، اس نے کہا اس کے ورغلانے میں مت آ جانا، ہم مکے والے پریشان ہیں۔ اور اس نے مشورہ دیا کان میں روئی ٹھونس لو، اس کے بعد جاؤ طواف کو انجام دینے کے لیے۔ اسعد ابن زرارہ نے اپنے دونوں کانوں میں روئی لگائی، طواف کر رہا ہے، دوسرا طواف تمام کیا تھا، نگاہ پڑی پیغمبر اعظم پر، کہا یہ کون سی حماقت ہے؟ میں نے کہا دل اگر پاکیزہ ہے تو انسان موعظے کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں اور دوستوں، انسان کا دل اگر پاکیزہ ہے۔ اسعد ابن زرارہ نے کہا یہ کون سی حماقت ہے؟ فوراً کان سے روئی نکالا، پہنچا پیغمبر اعظم کی خدمت میں آئے اور سوال کرتا آپ کون ہیں، آپ کرتے کیا ہیں؟ نبی اعظم نے فرمایا میں محمد ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ سن کیا رہا تھا یہ؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 152، ان دو آیتوں کو سن رہا تھا۔ اب مجھے کہنے دیجئے اگر مکتب اسلام پھیلا ہے تو قرآن کریم کی ان دو آیتوں کی بدولت، ان دو آیتوں کی بدولت۔ اس نے فوراً کلمہ شہادتین جاری کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام قبول کر لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ کی تلاش تھی، آپ تو اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ پڑھیے آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 152 اور 151، مالک آواز دے رہا وعدہ وفا کرو، بچوں کو نہ مارو، اپنی گویائی میں صداقت پیدا کرو، عدالت محور بن جاؤ۔ کہا یہ ساری باتیں تو بہت اچھی، اس میں کون سی
کون سا سحر ہے، کون سا جادو ہے، کون سی دیوانگی ہے، پہنچتا ہے اپنے وطن، نبی کو دعوت دیتا ہے کہ آپ کو آنا ہے، مدینے واپس جاتا ہے، واپس جانے کے بعد لوگوں سے کہا ہمیں کیمیا مل گیا، اور آئندہ برس حج کے موقع پر اپنے ساتھ 72 افراد لے کر آتا ہے۔ ان 2 آیتوں کی بدولت مذہب اسلام نے وسعت پیدا کی ہے اور لوگ مسلمان ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل پاکیزہ تھا، یہ چاہتا تھا کہ مذہب اسلام کے نورانی کلمات اس کے وجود میں اثر انداز ہو جائیں۔ معبود نے آواز دی قرآن کریم کی توصیف بیان کرتے ہوئے، یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم موعظہ، یہ قرآن بہترین موعظہ ہے۔ دلوں کو پاکیزہ بنانا ہوگا، واجبات کو انجام دے کے، محرمات سے پرہیز کر کے، تب یہ قرآن ہمارے لیے موعظہ بن جائے گا، واعظ و نصیحت بن جائے گی۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اس فطرے میں مالک نے آواز دی وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ میں نے ماہر القادری کا وہ کلام پڑھا تھا ایام اعظم میں، قرآن کی فریاد کے عنوان سے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، جزدان میں رکھا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ پروردگار نے آواز دی وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ شفا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا جسمانی امراض کے لیے شفا نہیں ہے قرآن؟ میں منکر نہیں ہوں۔ آتا ہے آنے والا امیر المؤمنین کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میری کمر میں درد ہے۔ توجہ کیجئے گا، امیر المؤمنین نے نسخہ دیا، مولا نے فرمایا اپنے درد والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو، 30 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرو، تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ علامہ مجلسی جیسا انسان یہ آواز دیتا ہے میں نے 1000 لوگوں کو سورہ حمد سے شفا دی ہے۔ آج بھی مجتہد پائے جاتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ ہے حسن زادہ آملی، جو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں بسم اللہ کی تلاوت کے ذریعے۔ یقیناً جسمانی امراض کے لیے بہترین شفا بخش نسخہ ہے، لیکن کیا قرآن کمر درد کو مٹانے کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن کریم انسان کے بخار کو دور کرنے کے لیے آیا تھا؟ نہیں۔ لما فی الصدور، بغض سے نجات چاہیے، حسد کو دور کرنا ہے، کینے سے اجتناب کرنا ہے، آپسی نفرتوں کو، عداوتوں کو برطرف کرنا ہے، تو قرآن کریم سے درس لو اور اپنی بیماریوں کا علاج تلاش کرو۔ میں آپ کے سامنے ایک اور بات بیان کروں، ہم اور آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اینٹی بائیوٹک دیتا ہے اور دینے کے بعد کہتا ہے دیکھیے آپ یہ کھائیے گا، اس کے کچھ ممکن ہے سائیڈ ایفیکٹ ہوں۔ اللہ رے عظمت قرآن کریم جس کی تلاوت صدیقہ کونین کو محبوب ہے، امیر المؤمنین نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 198 میں فرماتے ہیں یہ قرآن، توجہ کیجئے گا، یہ قرآن ایسا شفا بخش نسخہ ہے جس کی تلاوت کے ذریعے، جس پر عمل کر کے انسان کو کوئی دوسرا مرض نہیں لاحق ہو سکتا، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ شفاء لما فی الصدور۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قرآن کریم سے شفا لو تو 4 امراض کے لیے بہترین نسخہ یہی قرآن ہے: الکفر، النفاق، الضلال والغی۔ کفر سے نجات چاہیے، قرآن کی تلاوت کرو۔ نفاق سے دوری چاہیے، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ گمراہی سے نجات چاہیے، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ انحراف سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو قرآنی بنا لو۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد مالک نے آواز دی وَہُدًى، یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ مالک نے آواز دی اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں موعظہ ملے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں شفا ملے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں جادہ ہدایت کا راہی بنایا جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں رحمت پروردگار کا شامل حال بنایا جائے، تو اپنے آپ کو قرآنی بنا لو۔ قرآن کریم سے وابستگی شرط اولی ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو تعلیمات قرآن پر عمل پیرا کر لے۔ رشتے، تعلقات جن کے بغیر انسانی زندگی ادھوری نظر آتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں اپنے موضوع تک آ رہا ہوں۔ کامیابی لینی ہے، قرآن سے وابستگی شرط اول۔
اس کے بعد سیرت معصومین، سیرت صدیقہ کونین، کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے میں بہترین معاون و مددگار۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، رشتے اور تعلقات کے بغیر انسانی زندگی بیکار ہے۔ رشتے اور تعلقات سے بڑھ کر کسی چیز کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، اس لیے انسان تنہائی میں گھٹن محسوس کرتا ہے۔ انسان ایک اجتماعی مخلوق کا نام ہے، انسان انفرادی زندگی بسر نہیں کرتا ہے، لیکن ان رشتوں میں، ان تعلقات میں استحکام کیسے پیدا ہوگا؟ محبت کے ذریعے، ہمدردی کے ذریعے، ہم دلی کے ذریعے، تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کے ذریعے، صلہ رحم کے ذریعے۔ اور جن جگہوں پر یہ تمام اصول کار فرما ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، ان کے یہاں زندگیاں سرسبز و شاداب ہیں، خانوادے کا نظام گلشن کے مانند معطر نظر آتا ہے۔ ایک صلوات دیجیے گا بر محمد و رشتوں میں دوریاں ہیں، باپ بیٹے میں احترام نہیں، میاں بیوی آپسی حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں، بچے کہنا نہیں مان رہے ہیں۔ کہاں جانا ہوگا؟ اسی در سیدہ پر، جس نے تعلیمات قرآن کو اپنے لیے بہترین نمونہ عمل بنا لیا۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے، کر میں نے روایت پیش کی، صدیقہ کونین نے اپنی مشترکہ اور ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز یہ بتایا کہ ہمارے ہاں اے ابو الحسن، اے ابن عم، تین چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ ہمارے یہاں خیانت نہیں ہے، ہمارے یہاں جھوٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں ہمدلی ہے، ناسازگاری نہیں پائی جاتی ہے، ہم ایک دوسرے سے سازگار ہیں۔ سخت حالات ہوئے، کھانے کے لیے کھانا ہوا تب بھی سازگاری ہے، نہیں ہوا فقر و فاقے کی منزل ہے تب بھی سازگاری ہے۔ اور جن خانوادوں میں، جن گھرانوں میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں، یاد رکھیے وہاں ہمدلی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں بظاہر آج کی دنیا میں آسائش کے تمام تر امکانات فراہم ہیں، کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین ہے، اور الا ماشاءاللہ گاڑیاں ہیں، تمام تر ذرائع جو جدید ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے وہ ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں، لیکن انسانی زندگی میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، فقدان نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا ثروت مند ہے وہ اتنا زیادہ پریشان حال ہے، جو جتنا زیادہ غریب ہے اس کے یہاں اتنی ہی محبت پائی جاتی ہے۔ مشاہدات میں یہ باتیں شامل ہیں۔ جیسے ہی جناب زہرا نے فرمایا ہمارے یہاں جھوٹ نہیں، خیانت نہیں اور ناسازگاری نہیں پائی جاتی ہے، اس وقت امیر المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو، فرماتے ہیں معاذ اللہ، اے بی بی فاطمہ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ انت اعلم باللہ، آپ خدا کی معرفت رکھنے میں سب سے بلند و بالا مرتبہ رکھتی ہیں، آپ کی خدا شناسی سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں امیر المؤمنین؟ وَأَتْقَى، آپ باتقوی ترین فرد ہیں، وَأَبَرْ، نیکوکاری میں آپ کا کوئی مقام و مرتبہ اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وَأَشَدُّ خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ، خوف خداوندی آپ کیا بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک طرف صدیقہ نے کیا فرمایا؟ جھوٹ نہیں، خیانت نہیں، ناسازگاری نہیں پائی جاتی۔ امیر المؤمنین نے فرمایا آپ کے ہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ خدا کی معرفت ہے، تقوی الہی ہے، نیکوکاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ خشیت خدا اپنے وجود میں رکھنے والی ہیں۔ معرفت بہت ضروری ہے، خدا کی معرفت۔ اسی لیے میں جب مجلس ختم کرتا ہوں دعا پڑھتا ہوں، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق کی دعا کیا؟ اللہم عرفنی نفسک، اپنی معرفت عطا کر۔ پڑھا کیجئے قنوت میں، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اگر تیری معرفت حاصل نہیں ہو سکی تو تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ اللہم عرفنی رسولک، اپنے رسول کی معرفت عطا کر۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر رسول کو نہیں پہچانا تو تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہم عرفنی حجتک، اپنی حجت کی معرفت عطا کر۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، گمراہی کے دلدل میں پھنس جاؤں گا۔ اللہ
अल्लाहुम्मा ला तुमितनी मीततन जाहिलिया, जाहिलियत की मौत मर जाऊंगा, वला तुज़िद क़ल्बी बअद इज़ हदैतनी। पढ़ा कीजिए इस दुआ को। अव्वलुद्दीन मारिफतो, दीन की इब्तिदा मारिफत परवरदिगार। मैंने क्या अर्ज़ किया आपकी खिदमत में? हम अगर अपना तारुफ खुद पेश करें तो आप हमें बआसानी पहचान लेंगे। फला सन में मेरा जामे इमामिया तंज़ीमुल मकातिब में दाखिला हुआ, इस सन में ईरानी इख्तिबार में पास हुआ, मरकज़ जहानी उलूम इस्लामी में मैं पहुंच गया, उस शार मोहम्मद सरजमीन इल्म व इज्तिहाद पर मैंने इतना अरसा गुजारा, ये हमारे असातिज़ा हैं, ये हमारी इल्मी काबिशें हैं, ये हमारी ज़हमतें हैं। आपके बारे में मैं फैसला नहीं कर सकता हूँ, आप अपना तारुफ पेश कर सकते हैं। मेरा ताल्लुक फला जगह से, मेरा पेशा ये है, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं वाजिबात को अदा करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, हमें खुदा को पहचानना है। कैसे पहचाना जाए? क्या खुदा हमारे पास आएगा? तवज्जो कीजिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा को पहचानना है खुद खुदा के जरिए। इंशाअल्लाह परसों की मजलिस में मैं दुआए फातिमा के सिलसिले में कुछ देर गुफ्तगू करूंगा। खुदा को पहचानना है खुद खुदा के जरिए। क्या हमारे लिए मुमकिन है? नहीं। वो अमीर कायनात की मंजिल इबादत बेका अरफ्तु या मन तल्ला अला दातिही बिदाते, इमाम सज्जाद की मंजिल दुआ बेका अरफ्तु व अंतल्लज़ी तलल्तनी अलैहि व दअउतनी इलैहि, तुझे पहचाना है खुद तेरे ही जरिए। तो कैसे खुदा को पहचाना जाए? हमारे आबा व अजदाद, गुज़िश्ता उलमा, तवज्जो कीजिए, हमारे बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं, क्या हम उनको पहचानते नहीं है? नहीं, उनको उनकी मारिफत रखते हैं और मारिफत रखने के साथ साथ उनके ऊपर नाज करते हैं। हमारे दादा ऐसे थे, क्या हमने उनको देखा है? नहीं, उनका इंतकाल हो चुका। कैसे पहचाना? का उनके आसार इल्मी को देखकर, जाने कुर्बान जाएं, आसार इल्मी को देखकर हम अपने बुजुर्गों की मारिफत हासिल किया करते हैं। खुदा को पहचानना है तो खुद खुदा के असर इल्मी कलामुल्लाह की मारिफत हासिल करने के जरिए पहचाना जाए। दूसरा रास्ता क्या होगा खुदा को पहचानने के लिए? पहला रास्ता आसार इल्मी के जरिए पहचानना है। हमें घर बनाना है, पहुंचे हम मिस्त्री के पास, बन्ना के पास, मेमार के पास। मैंने कहा भाई हमें क्या मालूम तुम कैसा काम करते हो? वो ले जाएगा अपनी बनाई हुई बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट दिखाए, कहा ये मौलाना ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा ही शाहकार है, इसको देख लीजिए, इस असर को देख लीजिए, मेरे हुनर का आपको अंदाजा हो जाएगा। आसार को देखकर इंसान हुनर का अंदाजा लगाया करता है। अगर हमें खुदा को पहचानना है तो खुदा के आसार में गौर व फिक्र करना होगा। इसीलिए साहिबान ईमान के औसाफ बयान करते हुए करीम परवरदिगार ने आवाज दी, अल्लज़ीना यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़। साहिबान ईमान वो होते हैं जो जमीन और आसमान की खिलकत में गौर व फिक्र करके परवरदिगार की मारिफत हासिल किया करते हैं। मारिफत फातिमतुज़ ज़हरा, मारिफत फातिमतुज़ ज़हरा कि किस अंदाज से खुदा शनास थी सिद्दीक़ा कुबरा। लेकिन है ऐसे अफराद और ऐसे शुबहे ईजाद किए जा रहे हैं, ताज्जुब होता है। हमारा नौजवान मजालिस अज़ा में शिरकत करने वाला बच्चा जब अपने स्कूलों में पहुंचता है, कॉन्वेंट स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए, तो एहसास कमतरी का शिकार होके अपने बुजुर्गों से, अपने वालिदैन से कहता है हमें हक़ारत महसूस होती है, हम किस मजहब के मानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि रस्मी तौर पर हम इन मजालिस अज़ा में शिरकत कर रहे हैं। हमें खुद वक्त निकालना होगा किताब खानी के लिए, किताब पढ़ने के लिए। वक्त नहीं है कि मैं इस मौजू पर मुफस्सल रोशनी डालूं, लेकिन जब हम खुद अपने घर का समाज मुतदय्यन बना लेंगे, जब हम खुद मुतदय्यन होंगे, दीनदार होंगे, तो यकीनन हमारी आगोश में जो बच्चा परवान चल रहा है वो भी खुदा शनास होगा। बच्चे नक्काल हुआ करते हैं, अगर आपको नमाज पढ़ता हुआ देखेंगे तो समझ जाएंगे है कोई माबूद जिसके सामने सजदा किया जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, अबू शाकिर दैसानी सादिक़ आले मोहम्मद हजरत इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आता है और आने के बाद कहता है मौला खुदा की मारिफत हासिल करनी है। इतने में एक कमसिन बच्चा हाथ में 8 अंडा लेकर आया, 8 बरस का सीने कमसिन बच्चा है। कहे अबू शाकिर दैसानी उन्जुर इला हादल बीज, इस अंडे को देखो, खुदा की मारिफत हासिल करते चले जाओ।
اس کی زردی سفیدی میں نہیں ملتی ہے، اس کی ایک باریک جلد ہے، ایک تھوڑا ضخیم جلد ہے۔ آپ کے سامنے پیش کروں، ہمارے سامنے جوانوں کا بڑا مجمع ہے، نیوٹن سب نے نام سنا ہوگا۔ اس کا ایک دوست ہے جو خدا کو نہیں مانتا ہے، اس نے اپنے بند کمرے میں ایک بہترین عالیشان مکان بنایا، ایک نقشہ بنایا اور لائٹ سے اس کو آراستہ کیا۔ اس کا دوست آتا ہے، کمرہ کھولتا ہے، جیسے لائٹ کا بٹن دباتا ہے بہترین منور جگمگا رہا ہے۔ دوست کہتا ہے یہ کس نے بنایا؟ کہا یہ خود بخود بن گیا۔ اس کا دوست کہتا ہے ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، یہ خود بخود بن گیا۔ کہا تم اصل خدا کی خالقیت کو مانتے نہیں؟ یہ کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے جب ایک چھوٹا سا نقشہ خود بخود تعمیر نہیں ہو سکتا؟ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہمیں خدا کو پہچاننا ہے، خدا نے ہمیں بنایا ہے تو اس کی باتوں کو ہمیں ماننا ہے۔ موبائل جو ہماری جیب میں ہوتا ہے، کمپنی والے بتا دیتے ہیں کہ اس کے انٹرنل میموری اتنی ہے، اس کی اسپیڈ اتنی ہوگی اور نہ جانے کیا کیا۔ ہم مان لیتے ہیں یا نہیں مان لیتے ہیں؟ فلاں کمپنی نے اپنے موبائل اپنا پروڈکٹ اس انداز سے پیش کیا ہے۔ جب ہم نے مان لیا کہ ہمارا خالق خدا ہے تو وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ اس کی بات کو بدون چوں چرا مان لینا، یہی حقیقت ایمان ہے۔ وقت نہیں ہے اس موضوع پر مزید روشنی ڈالوں۔ ہمیں خدا کو پہچاننا ہے، خدا کے ذریعے، اور کس راستے سے پہنچیں گے؟ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے توسل کے ذریعے۔ پڑھیے آپ زیارت جامعہ کبیرہ، آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، جسے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، مولانا امام نقی نے تعلیم فرمایا اپنے چاہنے والے کو۔ ہم اس دعا میں پڑھتے ہیں اپنے معصوم امام کو خطاب کر کے کہ آپ کے توسل سے ہم نے خدا کی معرفت حاصل کی۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے صدیقہ کبریٰ کا، امیر المؤمنین نے فرمایا انت عالم باللہ، آپ بہترین خدا شناس ہیں۔ اس کے بعد کا فقرہ کیا ہے؟ دوسری خصوصیت صدیقہ کبریٰ کی، امیر المؤمنین جیسے شوہر کی زبانی کیا ہے؟ وَأَبَرْ، آپ نیکوکار ہیں۔ اس میں تفضیل، آپ بہت زیادہ خیرات کرنے والی ہیں۔ توجہ کیجئے گا سلطانی کرام، میری جیب میں 100 روپے پڑے ہوں، کوئی مستحق آ جائے، میں 50 روپے اگر اس کو دے دوں تو یہ انفاق کہلائے گا۔ اللہ رے عظمت فاطمۃ الزہرا جہاں کچھ نہ ہوتے ہوئے روزہ افطار کر رہی ہیں تو پانی کے ذریعے سائل آ رہا ہے تو اپنا کل سرمایہ راہ خدا میں قربان کر رہی ہیں۔ یہ انفاق نہیں بلکہ ایثار ہے۔ یہ ایثار ہے جو صرف اور صرف خانوادہ عصمت و طہارت کے ہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جب پروردگار نے معصومہ کونین سیدہ عالمیان بنت پیغمبر کے ایثار کو دیکھا تو سورہ دہر کی 18 آیتوں کو نازل کر دیا۔ پروردگار نے آواز دی، یہ وہ افراد ہیں جو راہ خدا میں قربانی دینے والے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں، ہم میں سے کتنے ایسے مرد، میں شادی شدہ زندگی بسر کر رہا ہوں، کتنے ایسے افراد ہیں جو ہمت کرے باہر سے کسی ایک مہمان کو لے کر آ جائیں اور اس کی خاتون خانہ خندہ پیشانی کے ساتھ مہمان کا بڑھ کر استقبال کرے۔ ایک ہفتے پہلے سے ماحول سازگار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے ہمارے گھر کی خواتین سمجھانے بجھانے کے بعد راضی ہوتی ہیں۔ پیغمبر اعظم، نبی اکرم، عالمین کے لیے رحمت بن آنے والا، عظیم الشان خاتم النبیین، سید المرسلین، پیغمبر اعظم مسجد میں ہے، ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے نبی خدا میں بھوکا ہوں، جانے قربان جائے امیر المومنین پر۔ پیغمبر نے کہا ہے کوئی جو اس کی مدد کرے؟ کوئی نہیں اٹھتا سوائے امیر کائنات کے، لیکن زندگی کیسی بسر کر رہے ہیں؟ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے کہا میں لے کر جاؤں گا۔ پیغمبر نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ کیا گھر میں کھانے کے لیے کھانا موجود ہے؟ کہا توکلت علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا ہے۔ جب مزاج میں ہم آہنگی پائی جائے گی تو فاطمہ اور علی جیسے بہترین زوجین لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئیں گے۔ امیر المومنین لے کر گھر میں پہنچتے ہیں، فاطمہ جان میں آپ کے لیے مہمان آیا ہوں، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا عظمتوں کو درک کیجئے، کچھ نہیں تھا تب بھی علی کی ہمراہی تھی، تھا تب بھی علی کے ساتھ تھی۔ کہا بس اتنی غذا ہے جس سے ایک چھوٹے بچے کا پیٹ بھر جائے۔ علماء نے بیان کیا ہے
اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تنہا امام حسن مجتبی اپنی کمسنی کے دور میں تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا فاطمہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، میں مہمان کو لے کر آیا ہوں، یہ غذا اس مہمان کے سپرد کر دی جائے، اپنا پیٹ بھر لے۔ یہ ہے ایثار، یہ ہے جذبہ۔ اس مہمان کے سپرد کر دی اپنی غذا، اور جب دوسرے دن علی الصباح مسجد میں پہنچتے ہیں، پیغمبر نے پرتپاک طور پر امیر المومنین کا استقبال کیا، اپنے گلے سے لگایا۔ گلے سے لگانے کے بعد امیر المومنین سے نبی اعظم نے سوال کیا، اے علی تم نے کیا کیا؟ تم نے پیغمبر سے سارا ماجرا بیان کیا۔ کیوں پیغمبر کیوں سوال کر رہے ہیں؟ کہا جب تم راہ خدا میں ایثار کر رہے تھے، پروردگار قرآن کی آیت نازل کر رہا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں، جذبہ ایثار دکھاتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے اوپر چاہے جتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں۔ یہ ہے سیرت فاطمہ، یہ ہے سیرت علوی، یہ ہے سیرت معصومین علیہم السلام۔ بی بی زہرا نے شادی کے بعد اپنا لباس نو دے دیا ہے، جو روٹی پکائی ہے وہ دے، ہمارے ہاں باسی روٹیاں دینے ہم پھینک دیں گے، لیکن دیں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری حس، رگ حس مردہ ہو چکی ہے۔ جب رگ حس انسان کی مردہ ہو جاتی ہے، سائل دروازے پر آتا ہے، دستک دیتا ہے، لیکن ہم معافی مانگ لیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے۔ جناب زہرا نے اپنی زندگی میں ایثار و قربانی، نیا لباس دے دیا، کس لیے؟ قربتاً الی اللہ، رضا الہی کے حصول کے لیے۔ اور بیان کروں آپ کے سامنے، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، امام رضا اپنے مرکب پر سوار ہیں، ابو نواس نامی آپ کا چاہنے والا آتا ہے اور بارگاہ مولا میں اظہار عقیدت کرتا ہے شعر خوانی کے ذریعے، اشعار پڑھتے ہیں جناب ابو نواس، اور ابو نواس کا ہاتھ امام کے گھوڑے پر ناز برداری کر رہے تھے۔ کہا کتنا اچھا گھوڑا ہے مولا۔ امام رضا نے سوال کیا ابو نواس کیا تمہارے پاس کوئی سواری نہیں؟ نہیں مولا، یہ چاہیے؟ جی ہاں۔ امام رضا نے راہ خدا میں اپنی سواری اسے دے دیا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم اپنی گاڑی کی چابی دوسروں کو دے دیں، ہرگز نہیں، لیکن مقصد یہ بینی و بین اللہ عہد کرنا ہوگا، سیرت فاطمہ سے درس انسانیت لیتے ہوئے اپنی زندگی کا کچھ حصہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہم وقف کریں گے۔ فابر بہترین نیکوکار ہیں صدیقہ کبریٰ۔ اس کے بعد آپ کے سامنے میں بیان کروں، پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں بہت زیادہ انسان کے یہاں محبوب ہے، دو چیزوں کا پایا جانا۔ پہلی چیز ایمان باللہ، ذات خدا پر ایمان رکھنا۔ دوسری چیز لوگوں کی حاجت روائی کرنا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی کمسن بچہ جو یتیم ہوا ہے، پریشان حال کوئی خاتون ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مضطرب الحال ہے، ہم اپنا سرمایہ اپنی تنخواہ اسے دے دیں، نہیں، کم سے کم جو کر سکتے ہیں دو میٹھے بول تو بول سکتے ہیں، دست شفقت تو پھیر سکتے ہیں۔ اگر دل پاکیزہ ہوگا تو یقیناً باتیں اثر کریں گی۔ اسلامی انقلاب سے پہلے شہید محراب جنہیں کہا جاتا ہے، معلم اخلاق آیت اللہ ہے دستغیب شیرازی، پڑھیے ان کی کتابیں، گناہان کبیرہ، قلب سلیم، معلم اخلاق۔ اسلامی انقلاب سے پہلے کاروان حج میں معلم کے عنوان سے جاتے تھے مکہ مکرمہ، حج کے فرائض کے انجام دہی کے لیے آپ کے ساتھ بہت سارے افراد ہوتے تھے۔ ایک دن توجہ کیجیے گا کس طرح انسانی زندگیوں میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ حج کے دوران آیت اللہ دستغیب شیرازی خانہ کعبہ کے نزدیک بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ شیراز کے رہنے والے، بہترین شہر ہے شیراز، جائیے جا کر دیکھ کے آئیے۔ شیراز کے رہنے والے حاج امتیاز نام بیان کیا ہے علماء نے، وہ آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، وہ پڑھنے میں مست ہے، مگن ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، فنا فی اللہ ہو چکے ہیں۔ حاج امتیاز آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا کچھ نصیحت کر دیجئے۔ سر کو اٹھایا اور ایک جملہ کہا، صرف ایک جملہ، حاج امتیاز یہ بتاؤ تم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے عاقبت بخیری بہت اہم چیز ہے۔ اس ایک جملے نے جب الہی
توفیق شامل حال ہو جائے تو شہید دست غیب نے اس انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی. حج سے واپسی کے بعد یہی ایک انسان جو آخرت کی کامیابی کا مطالبہ کر رہا تھا 14 اسکول اور ہاسپٹل بناتا ہے، جہاں بچے آتے ہیں اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرتے ہیں، مریض آتے ہیں اپنے آپ کو شفا عطا کرتے ہیں، شفا لیتے ہیں، زندگیوں میں تبدیلی آ سکتی ہے. نہیں، ہمارے پاس نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. قم کے ایک مرجع ہیں، ان کے بعد ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے آغا میں بہت پریشان رہتا ہوں. کیوں؟ کہا انسان کو اس کی موت کے بعد پہچانا جاتا ہے چند چیزوں کے ذریعے، مثلا اس کے آثار علمی کے ذریعے. علامہ طباطبائی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن مفسر قرآن کریم ہے، تفسیر المیزان لکھنے والے ہیں، ان کو پہچانا جا رہا ہے المیزان کے ذریعے. علامہ عدیل اختر جیسا انسان جو بزرگ علماء کے استاد صلح حسن جیسی کتاب لکھ کر چلے گئے، ان کو پہچانا جا رہا ہے ان کے اثر علمی کے ذریعے. کہا میں عالم نہیں ہوں، میری کوئی کتاب نہیں کہ مجھے کوئی یاد کرے. کہا دوسری چیز کسے تم جانتے ہو جس کے لیے انسان کو پہچانا جاتا ہے؟ کہا اگر کسی انسان کے پاس اولاد صالح ہو تو انسان کو اس کی اولاد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. مالک نے مجھے اولاد کی نعمت سے بے بہرا رکھا ہے، نعمت اولاد سے میں محروم ہوں. اس وقت وہ مرجع، وہ عالم باللہ یہ آواز دیتا ہے. نہیں، تیسری چیز بھی ہے، توجہ کیجیے گا، نیکوکاری. تیسری چیز بھی ہے جس کے ذریعے انسان کو اس کی موت کے بعد یاد کیا جاتا ہے، اس کی شناخت حاصل کی جاتی. وہ کیا ہے؟ کا صدقہ جاریہ. نہیں اولاد صالح، نہیں کوئی اثر علمی، نہیں ہے کوئی علمی کاوش، نہیں ہے کوئی کتاب، تم صدقہ جاریہ تو کر سکتے ہو. اور جب صدقہ جاریہ کرو گے تو پروردگار تمہیں وہ حیات دے گا جو حیات طیبہ میں تبدیل ہو جائے گی. آپ نہیں مسجد بنوا سکتے ہیں، 2 اینٹ تو دے سکتے ہیں. آپ نہیں بڑی رقم دے سکتے، چند روپے سے تو مدد کر سکتے ہیں. یہ ہے جناب زہرا کی سیرت کا پہلو، اغر، بہترین نیکوکار. اور اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں اکرم، آپ محبوب ہیں عند اللہ، اتنی محبوب مرکز شناخت اصحاب کے ساتھ قرار پائی ہیں آیت تطہیر کی روشنی میں صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا علیہ السلام. پروردگار کو اتنی محبوب ہیں بی بی دو عالم. آیت تطہیر نازل ہوئی، آیت مباہلہ نازل ہوئی، سورہ دہر نازل ہوا، سورہ کوثر نازل ہوا. اکرم عند اللہ محبوب ہے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اکثر کہ اچھی صورت یقیناً بہت اچھی بات ہے، اور حسن مناظر انسان کو فریب دے دیتا ہے. حسن مناظر کا انسان دلدادہ ہوتا ہے. مکان بنانا ہے، دیکھتا ہے ویو کیسا ہے، باہر سے نظارہ کیسا ہوگا. حسن مناظر میں انسان خود کو گم کر دیا کرتا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے کہا حسن صورت اچھی چیز ہے لیکن کمال یہ ہے کہ انسان حسن سیرت کا مالک ہو. یہی وجہ ہے فضہ جیسی حبش کی رہنے والی خاتون حسن سیرت کی مالکہ تھی تو امام حسن اور امام حسین بھی احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلال حبش کے رہنے والے، پسینے سے بدبو آ رہی ہے لیکن مؤذن اسلام قرار پائے ہیں جناب بلال. جناب جون کربلا کے میدان میں سر زانو ابا عبداللہ الحسین پر ہے. اکرم ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم. نہ دولت، نہ ثروت، نہ ظاہری شہرت، نہ انسان کی ظاہری زندگی کی آسائش، بلکہ انسان جتنا زیادہ باتقوی ہوگا پروردگار کے نزدیک اتنا زیادہ مکرم. یہ زہرا اکرم تھی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں امیر المؤمنین اشد خوفا من اللہ، خدا ترس تھی صدیقہ کبریٰ، خشیت پائی جاتی تھی، خشیت پائی جاتی تھی. اگر ہمارے یہاں خوف خدا ہو تو یقیناً ہم بھی ان اقوال و سیرت فاطمی کی روشنی میں اپنے آپ کو خدا کا مقرب ترین بندہ بنا سکتے ہیں. اور یہ کب ممکن ہے؟ جب ہمارے یہاں، ہمارے خانوادوں میں، ہمارے گھرانوں میں چند اصول پائے جائیں. میں پھر اس جملے کی تکرار کروں گا، مقصد یہ نہیں کہ ہم 1400 سال پہلے پہنچ جائیں، مٹی کے ظرف کو استعمال کریں. نہیں، آج دنیا نے ترقی کی ہے. ہاں کچھ اصول ہیں، ان اصول کے بغیر ایک گھر میں سکون کا ماحول کار فرما نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اصل صمیمیت، اصل محبت، اصل عطوفت، اصل مہربانی. جناب زہرا کے متعدد القاب ہیں، وقت تیزی سے گزر گیا.
فاطمہ زہرا، امام صادق نے فرمایا کہ جناب زہرا کے 9 القاب، 9 نام ہیں، رازیہ ہیں، مرضیہ ہیں، محدثہ ہیں، مبارکہ ہیں. کتنی بابرکت ہے ذات فاطمہ کہ ولادت کے ہنگام ملکۃ العرب ام المؤمنین حضرت خدیجہ کو خواتین نے بائیکاٹ کر دیا تھا. لیکن عظمتوں کو درک کیجئے، عظمتوں کو درک کیجئے کہ کس طرح آپ کا نام مبارکہ قرار پائے. علماء بیان کرتے ہیں جب عرب کی عورتوں نے جناب خدیجہ کا بائیکاٹ کر دیا، جناب خدیجہ کے شکم اطہر میں بی بی زہرا تھی جو ماں سے گفتگو کیا کرتی تھی. اب میں آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کروں. دیکھیے قرآن کریم 2 بہترین گھرانوں کا تذکرہ کر رہا ہے، 2 اچھے اور آئیڈیل گھروں کا تذکرہ کر رہا ہے. پہلا گھر کس کا ہے؟ جناب زکریا کا. توجہ کیجئے گا، جناب زکریا کے ہاں چند خصوصیات. کون ہے جناب زکریا کے گھر میں فیملی ممبر میں؟ خود جناب زکریا، آپ کی زوجہ اور آپ کے بیٹے جناب یحییٰ. لیکن قرآن نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91 میں جا کر کے پڑھیے، وقت نہیں ہے کہ میں مفصل بیان کروں. جناب زکریا کے خانوادے کا تذکرہ کیا. کیوں؟ صفات بیان کیے. وہ صفات کیا ہیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ وہ خانوادہ تھا جو تیزی سے خیرات اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھانے والا تھا. یعنی جب انسان خیر و خیرات نیکی کی راہ پر خود کو گامزن کر لے تو خانوادہ عند اللہ محترم بن جایا کرتا ہے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا. اللہ کی جانب دعوت دینے والے تھے یہ افراد. آج ہمارے گھرانوں سے معنویت کا فقدان ہے. خمس نہیں نکالا جاتا، حق اہل بیت کو ادا نہیں کیا جاتا، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے. پھر ہم چاہیں کہ ہمارا گھر جنت نظیر بن جائے، ممکن نہیں ہے. دوسرا خانوادہ، میں تیزی سے اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا وہ خانوادہ عصمت و طہارت. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہے سورہ دہر میں. پروردگار کی 18 آیتیں جناب زہرا کی شان میں. کیوں؟ یطعمون الطعام علی حبہ. اننا نخاف من ربنا، خوف خدا بندی. یوفون بالنذر، نذر کو وفا کرنے والے. ان 2 گھرانوں کو آئیڈیل گھرانہ قرار دیا ہے قرآن کریم میں. جناب زہرا کے اتنے سارے القاب، آپ کا ایک لقب ہے حانیہ. توجہ کیجئے گا، حانیہ کسے کہتے ہیں؟ حانیہ جو حانیہ ہائے جیمی سے بھی ہے، بڑی ہے سے، اور تو چشمی ہے سے بھی ہے. یہاں جناب زہرا کا جو لقب ہے یہ بڑی ہے سے، حانیہ، ہائے حبتی جسے کہتے ہیں. حانیہ کے معنی کیا؟ مہربان، شفیق، عطوف. جس کے ہاں مہربانی، نرم دلی، عطوفت، مہربانی پائی جاتی ہو اسے حانیہ کہا جاتا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی وہ بابرکت ذات ہے کہ حضرت زہرا اپنے بچوں کے ساتھ عطوفت و مہربانی سے پیش آتی تھی. اب میں آپ کے سامنے بیان کروں، یہ عطوفت و مہربانی سے بچوں کے ساتھ نہیں. 5 مقامات ہیں، سن لیجئے تاکہ کل دیگر باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں. 5 مراحل ہیں جہاں انسان کو عطوفت و مہربانی کا نمونہ پیش کرنا چاہیے. 5 مقامات. عطوفت و مہربانی کس کے لیے؟ والدین کے لیے نمبر 1. دوسرے نمبر پر شوہر کے لیے، ہمسر کے لیے. تیسرے نمبر پر اولاد کے لیے. چوتھے نمبر پر پڑوسیوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، عوام الناس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور 5ویں نمبر پر گنہگاروں کے لیے. توجہ کیجئے گا، جناب زہرا اپنے پدر بزرگوار کا کتنا خیال رکھتی تھی. ماں کے سلسلے میں بیان کیا، مونس ہیں، شکم اقدس بی بی خدیجہ میں ہے لیکن گفتگو کر رہی ہیں. انیس سے تنہائی قرار پائی ہیں جناب زہرا. آپ اس کے مقابلے میں خود پیغمبر کی زندگی اور جناب زہرا کی زندگی کی باپ بیٹی میں کیا رشتہ تھا؟ ابو جہل، اللہ اکبر، کتنی فداکاریوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دین بآسانی پہنچ گیا. نبی اعظم سر کو معبود کی بارگاہ میں جھکائے میں سجدے کے عالم میں. ابو جہل جیسا دشمن خدا اونٹ کی غلاظت لے کر آتا ہے، آپ کے بدن پر ڈالتا ہے. ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ تمام جوانوں کے نام ان ایام عزائے فاطمیہ میں.
ان ایام عزائے فاطمیہ میں ایک پیغام. نبی اعظم جذبات میں نہیں آ گئے کہ اسے مارنے لگتے، اسے فحش دینے لگتے، نہیں. پورا بدن غلاظت میں مبتلا ہے، خاموشی سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے گھر میں آ جاتے ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوا، ایک روہت سردانہ، خدا غارت کرے، صدیقہ کونین کی شان میں جسارت کرتا ہے. علماء، مومنین، ہمارے جوان لائق ست تعظیم، ان جذبوں کو ہمارا سلام. لیکن ان افراد کے نام پیغام ہے جو جذبات میں آ کر کے اسی جیسی باتیں کر رہے تھے. مذہب جذبات نہیں سکھاتا ہے. پیغمبر اعظم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا آتا ہے. اب میں آپ سے سوال کروں، یہ اتنا بڑا مجمع اس ایرانی امام بارگاہ میں، کوئی آئے دشمن اہل بیت، بغض اہل بیت دل میں لے کر کے، اور کوئی ایسا کام کرے جس کے لیے یہ مجلس کا نظام درہم برہم ہو، تو ان جوانوں کی جو جنہوں نے جم جوائن کر رکھا ہے آستینیں چڑھ جائیں گی، مار پیٹ ہونے لگے گی. نبی اعظم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ کیجئے گا، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا آتا ہے مشرک، صحن مسجد میں آداب ممبر کے خلاف ہے لیکن روایت کا جملہ ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے. اصحاب نے تلواریں نکال لی، اے نبی خدا اجازت دیجیے اس کا کام ختم کر دوں. نبی نے کہا خبردار، اس کی اجازت نہیں ہے، آنے والا ہے مریض، میں ہوں طبیب. کیا جملہ آپ درک کر لیں، آنے والا ہے مریض، میں ہوں طبیب، مجھے اس کا علاج کرنا ہے. مریضوں کا علاج کرنا بھی انسانیت کی ایک دلیل ہے. جب ابو جہل نے یہ اونٹ کی غلاظت ڈالی ہے، نبی جذبات میں نہیں آ گئے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور اپنے گھر میں واپس آتے ہیں. جناب آمنہ نہیں ہے، جناب خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ رے عظمت فاطمہ الزہرا، 5 برس کا سین ہے، بی بی پانی لاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ کر رہی ہیں، لباس دھوتی ہیں. اور جب پیغمبر نے ماں جیسا کردار اپنے بیٹی کے وجود میں پایا تو فرمایا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس کے اوپر فدا ہو جائے. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. عطوفت، مہربانی. پیغمبر ابوا جایا کرتے تھے اپنی ماں جناب آمنہ کی قبر پر. ہمارے درمیان ہیں ایسے افراد جو یہ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں اپنے باپ کی قبر پر. بس اوقات انسان فخریہ لہجے میں کہتا ہے، فخریہ لہجے میں ہم گھر سے اشارے ثواب کر دیتے ہیں. نہیں، معصومین خود صدیقہ طاہرہ جناب حمزہ کی قبر پہ جاتی تھی، پیغمبر اعظم کی قبر پر جاتی تھی، آواز دیتی تھی. جب کبھی میں مشتاق ہوتی تھی آپ کی زیارت کے لیے تو میں حالت گریہ و زاری میں آپ کی قبر پر آتی تھی آپ کی زیارت کے لیے. ممکن ہے ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی میں ہمارے والدین نے عاق نہ کیا ہو، لیکن اگر انسان اپنے ماں باپ کو ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد فراموش کر دے تو ماں باپ زندگی کے بعد بھی عاق کرنے کا حق اور ادھیکار رکھتے ہیں. صدیقہ کبریٰ کی زندگی کا یہ پہلو. دوسرا پہلو، جب آپ تھک جائیے گا میں مجلس تمام کر دوں، میں ایک اور بیان کر دوں، باقی کے 3 پہلو انشاءاللہ کل بیان کروں گا، پھر میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں. بہت شکریہ. یہ شفقت کیسی ہے؟ یہ شفقت ہے باپ کے ساتھ. دوسری شفقت میرے کہا 5 مراحل ہے شفقت و مہربانی کے، باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ. شوہر کے لیے میں نے فرمایا، میں نے کہا آپ سے کہ جب کبھی امیر المؤمنین جنگ کے بعد آتے تھے، اسلحوں کو دھونا، آلات جنگ کو صاف کر کے اس کی جگہ پر رکھنا، یہ جناب زہرا کا کام تھا. اسی لیے امیر المؤمنین نے فرمایا کہ جب میں گھر آتا تھا اپنی تمام تر مصیبتوں کو فاطمہ کو دیکھ کر بھول جاتا تھا. اور اس کے بعد تیسری جو شفقت ہے وہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ شفقت. ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک باغبان بننا پڑے گا. میں نے گفتگو تمام کر دی، بہت ساری باتیں رہ گئیں. باغبان کے مانند بننا پڑے گا. جس طرح باغبان بسا اوقات قینچی لیتا ہے اور درختوں کو اور اس کی شاخوں کو اور ٹہنیوں کو نکھارتا ہے، اپنے بچوں کے لیے صرف اور صرف محبت، بھیجا محبت نہ ہو. موبائل مانگ رہا ہے دے رہے ہیں، گانا سننا ہے بسم اللہ، نہیں. باغبان بن جاؤ، جہاں ضرورت ہو وہاں اسے کاٹ دو.
اور جب اس اعتبار سے سیرت فاطمی نگاہوں کے سامنے آئے گی تو یقیناً ان مجالس میں ہماری اور آپ کی شرکت بھی پروردگار کی بارگاہ میں مقبول و منظور ہونے والی ہے۔ معبود کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کریم پروردگار سیرت فاطمہ پر عمل کرنے کی توفیق کرامت ہے۔ بس چند جملے مصائب کے، آپ نے بہترین سلام سنا دو برادران سے، اسی کو نثر میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اتنی عظمتوں والی خاتون بنت پیغمبر، شیخ مفید نے بیان کیا ہے کہ ابھی رسول کی رحلت کو اتنے دن بھی نہ گزرے تھے کہ کفن میلا ہوتا۔ حضرت زہرا ایک طرف اپنے پدر بزرگوار کے غم میں پریشان، دوسری جانب امت کی کجروی، صرف اور صرف پسلیاں ٹوٹنے کا غم نہیں تھا صدیقہ طاہرہ کو، سادات سے معذرت کے ساتھ ہمیں اپنی ماں فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کرنا ہے۔ زخم جگر فاطمہ کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ امیر المؤمنین نے ان حالات کا جو تذکرہ کیا، توصیف بیان فرمائی ہے کہ بعد رحلت ایسے حالات پیش آ گئے تھے کہ جیسے محسوس ہوتا تھا میری آنکھ میں کانٹا دھس گیا ہو، میرے حلق میں کوئی چیز پھنس گئی جسے نہ اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے۔ امیر المؤمنین بھی اس دور کے حالات سے پریشان اور مضطرب رہا کرتے تھے۔ آج گریہ کرنا ہے، کل فاطمہ پر گریہ کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، ہمارے پر پابندی نہیں ہے۔ ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے وارث غم مہدی فاطمہ کی خدمت میں، تعزیت اور تسلیت پیش کرنی ہے مظلوم کربلا سید الشہداء ابا عبداللہ حسین کی خدمت میں۔ جناب زہرا کو آپ سوچئے، ناموس رسالت بنت پیغمبر مجبور ہوئی ہے سید عالمیان دربار میں جانے کے لیے، اور کس شان سے دربار میں جا رہی ہیں جس شان سے رسالت ماں جایا کرتے تھے۔ جناب زہرا نے گھر سے جو مسجد میں دروازہ کھلا اس راستے کا انتخاب نہیں کیا ہے، بلکہ اس صدر دروازے سے جا رہی ہیں جس دروازے سے خود پیغمبر جایا کرتے تھے۔ لکھا ہے علماء نے، خمار اپنے سر پر ڈالا۔ خمار اس بڑے مقرے کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر کے کمر تک کو چھپا دے۔ اس کے اوپر چادر ڈالی، خواتین کو اپنے ساتھ لیا، مسجد میں پہنچی ہیں۔ مسجد بھری ہوئی ہے، بیچ میں پردہ حائل کیا گیا ہے، خواتین ایک جانب، ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواتین کی جانب صدیقہ کبریٰ بنت پیغمبر جاتی ہیں، دوزانو ہو کر بیٹھ جاتی ہیں، فریادیں بلند کر رہی ہیں، زار زار کریاؤ زاری کر رہی ہیں، اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ اور جب ان ملعونوں نے مطالبہ کیا ہے فاطمہ لاؤ اپنے بابا کی تحریر، صدیقہ طاہرہ نے تحریر پیش کی۔ ابھی آپ نے سفیدی بال فاطمہ کا تذکرہ سنا ہے، سنیے۔ جناب زہرا نے اپنے باپ کی تحریر پیش کی، رسول اعظم کی، لیکن یہ کیسے امتی تھے، یہ کیسے نام نہاد مسلمان تھے جو ملوکیت کے نشے میں، اقتدار کی ہوس میں رسول اعظم کو بھول گئے، بنت پیغمبر کا احترام فراموش کر بیٹھے، تحریر پیغمبر کو دوبارہ کر دیا۔ بس روایت بتاتی ہے جناب زہرا اپنے بابا کی تحریر کو چنتی ہیں، اور جب تحریر چن رہی ہیں آپ کے بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ سوال کر سکتے ہیں اتنی جلدی بال سفیدی میں تبدیل؟ آپ جائیے میڈیکل سائنس سے دریافت کیجئے، آج کے ڈاکٹروں سے پوچھئے، انسان جب غم و غصے میں مبتلا ہوتا ہے لمحات میں اس کے چہرے کے آثار بدل جایا کرتے ہیں۔ نہیں، میں اور روایت پیش کروں، ارباب مقاتل نے لکھا ہے، علماء سے ہم نے سنا ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے، جوانوں سنو، جوانوں اپنی جوانی پر ناز کرو، جو صدقہ ہے جوانی علی اکبر کا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب تک علی اکبر شہید نہیں ہوئے تھے میں حسین کو دیکھ رہا تھا، ایک بھی سر کا بال سفید نہ تھا۔ علی اکبر شہید ہوئے، جنازہ خیمے میں لے کر آئے ہیں، یہ بالوں کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی۔ جزاکم ربکم خیر۔ بیوی زہرا آ گئی ہیں، آگ اور لکڑیوں کا بندوبست کیا گیا ہے، ایک پہلو شکستہ نہیں ہے، نہیں ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں ہڈیاں فاطمہ الزہرا کی،
شیشہ ٹوٹ جائے، کوئی اس کے اوپر چہل قدمی کرے تو یہ شیشہ ریزہ ریزہ ہو جایا کرتا ہے۔ پہلو شکستہ فاطمہ الزہرا آخر عمر تک ہاتھ کمر پر رکھے رہیں، سہارا لے کر بی بی دو عالم اپنی زندگی کے مراحل طے کر رہی ہیں۔ بس میں نے ختم کر دی مجلس۔ مصیبت فاطمہ کو درک کیجئے۔ ایران کے معروف استاد، مشہور خطیب، عالم با عمل شیخ انصاریان خدا سلامت رکھے، حرم معصومہ قم میں شہزادی کونین کی شہادت کے سلسلے میں مجلس پڑھ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مجلس پڑھ رہے ہیں۔ جب مصائب فاطمہ کا تذکرہ کرتے ہیں، لوگ زار زار گریہ کر رہے ہوتے ہیں، شدت کی رقت ہے، اور ایک عاشق فاطمہ زار زار رو رہا ہے، گریہ زاری کر رہا ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، ہر ایک چپ ہو گیا، لیکن یہ چپ نہیں ہوا۔ سب دلاسا دے رہے ہیں، سب آگے بڑھ کر تسلی دے رہے ہیں، لیکن یہ چپ نہیں ہوتا ہے۔ شیخ انصاریان مجبور ہوئے، اٹھے، اس کے پاس پہنچے، کہا بھائی مجلس ختم ہو گئی، تم اب تک گریہ کر رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ سنیے گا اس کا جواب۔ وہ کہتا ہے شیخ میں ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے جب کوئی ہڈی انسان کے بدن کی ٹوٹتی ہے تو انسان اس کا درد برداشت نہیں کر پاتا۔ ارے اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو انسان اس کو درد نہیں بھلا سکتا۔ ہائے میری جدہ فاطمہ جن کی پہلو کی پسلیوں کی ہڈیاں شکستہ ہو گئی تھی، کیسے اس غم کو برداشت کیا ہوگا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اور اس وقت سیدہ فاطمہ نے آواز دیا، فضۃ خذینی قد قتل ما فی احشائی، اے فضہ میرا محسن، اے فضہ میرا محسن، اے فضہ میرا محسن شہید کر دیا گیا۔ بس آخری جملے ہیں۔ جب ہم اور آپ سیریا جاتے ہیں، زینب کبریٰ، زینب علیہ مقام کی زیارت پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم من ضربت علی مناکبہا، ہمارا سلام ہو زینب علیہ مقام پر۔ منکب کسے کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ کی ہٹی ہوئی جہاں ہڈیاں، ان جگہوں کو منکب کہا جاتا ہے۔ یہ منکب ہے، یہ منکب ہے، یہ جگہ منکب ہے، یہ گھٹنے منکب ہیں۔ ہمارا سلام ہو اس زینب کبریٰ پر جسے بعد شہادت حسین منکبوں پر جس کے ضرب لگائی گئی۔ میں کہوں گا اے بی بی زینب، آپ کے مناکب پر بڑے ضرب لگائے گئے، لیکن ارے آپ کی ماں فاطمہ الزہرا ہاتھ پر ملعون نے ایسی ضرب لگائی کہ بعد رسول سیدہ فاطمہ اپنے ان ہاتھوں سے تسبیح بھی نہیں کر سکتی تھی۔ علی کی مظلومیت کا عالم یہ تھا، رات کی تاریکی میں قبر فاطمہ پر حاضری دیتے گریہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسليما لأمر إله لا معبود سواك، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني میتۃ جاہلیہ ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی۔ معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ غم سیدہ کے صدقے میں اس پر آشوب دور میں ضرورت ہے منجی عالم بشریت کی معبود سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کریم پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ معبود ہمیں اقوال فاطمی، سیرت فاطمی کے مطابق اپنے گھر کو جنت نظیر بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔